لیڈر کا صرف ایماندار ہونا کافی نہیں۔ سینئر صحافی وسعت اللہ خان لکھتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کے پاس دو راستے تھے، یا تحریک عدم اعتماد کا باوقار انداز میں سامنا کریں یا استعفیٰ دے دیں، اسی طرح تحریک انصاف کے پاس اب دو راستے ہیں، یا بطور جماعت خود احتسابی کرے یا پھر دوسروں کی جانب انگلیاں اٹھاتی رہے۔ اگر آپ کو پہلے سے ہی سب معلوم ہے، آپ سب کو ان سے بھی زیادہ جانتے ہیں، تو پھر کسی بھی طرح کا مکالمہ تو رہا ایک طرف سادہ گفتگو بھی بے معنی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی زہری ناکامی کو زندگی کے ایک عملی سبق کی طرح دیکھنے کی عادت ڈال لیں، تو ہر ناکامی کی تہہ میں اتنی کامیابیاں پوشیدہ ہیں کہ شاید آپ کو ان کا مکمل ادراک کبھی بھی نہ ہو سکے۔ فی الحال بہت گہرائی میں غوطہ زن ہو کر موتی تلاش کرنے کے چنداں ضرورت نہیں، سطح پر آس پاس بھی اتنے اسباق تیر رہے ہیں کہ 4-5 بھی پکڑ میں آ جائیں تو بہت ہے۔ دیکھیے، اس ملک کی 65% آبادی 30 برس تک کے انسانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 90% نے شاید ہی اپنی زندگی میں خوشی اور آسودگی کے کچھ لمحات گزارے ہوں۔ یہ عمر خواب دیکھنے کی ہوتی ہے، مگر تعبیر میں اکثر کو بیابانی ملتا ہے۔ اس ملک کے اکثر نوجوانوں کو گزشتہ 8 اشہروں میں 4 انسانوں میں رول ماڈل کی جھلک دکھائی دی: محمد علی جناح، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان۔ پہلے نے اپنا جو کام کیا تھا مکمل کر کے سپرد کر دیا اور قید حیات سے بمجبوری عمر رہا ہو گیا۔ دوسرے نے اپنے جوان سال ووٹروں کی امنگوں کو آئینی و انتخابی دائرے میں نبھانے کی کوشش کی، مگر اس کے سزا کے طور پر اس کو انتہا پسند سوچ کی جانب دھکیل کر ملک توڑوا دیا گیا۔ تیسرے کو موقع ملا، مگر وہ دیگر طاقتور مفادات کے لیے خطرہ بننے لگا تو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ چوتھا یعنی عمران خان وہ لیڈر ہے جسے نہ صرف جاری نظام سے اکتائے مایوس نوجوانوں بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت نصیب ہوئی، اور عدلیہ کے چند اہم فیصلوں نے بھی بلاواسطہ طور پر اس کو وہ سپیس دیے جس میں وہ اپنا منشور اگر کوئی تھا آزما سکے۔ مگر اقتدار کا ہر قیمتی دن لسانی داؤ پیچ کی دلدل میں غروب ہوتا چلا گیا۔ اگر 2023 کے بارے میں زیادہ سوچنے کے بجائے ہر گزرتے مہینے کی 23 تاریخ پر نگاہ ٹکی رہتی تو شاید حالات قدرے گرفت میں رہتے۔ اس آبادابی میں شاید کچھ بنیادی اسباق ان کی نظروں سے اجھل رہے، اور اس اجلیت نے محض 4.25 برس میں بھاری قیمت وصول کر لی۔ پہلا بنیادی سبق یہ ہے کہ جاننے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ میں کیا جانتا ہوں، بلکہ یہ بھی ہے کہ میں کیا کیا نہیں جانتا۔ دوسرا بنیادی سبق یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان تلے پوشیدہ ہے۔ کامیاب حکمران بولتے کم اور کرتے زیادہ ہیں۔ کم بولے گا تو ہی تولے گا، مگر سننے کے لیے خاموشی بنیادی شرط ہے۔ تیسرا بنیادی سبق یہ ہے کہ حکمران کا صرف ایماندار ہونا کافی نہیں، اس کے آس پاس بھی شفاف لوگوں کی موجودگی ضروری ہے۔ ذاتی ایمانداری بار بار جتانا ہرگز لازمی نہیں۔ چاند کو روزانہ اپنی چمک اور گولائی کا تعارف نہیں کرانا پڑتا۔ ایماندار تو میرا یار عبداللہ پنوانی بھی ہے۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ صبح سے شام تک کھڑا گردن جھکائے اپنا کام کرتا ہے، ہر وقت کھوکھے پر جھمگٹا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ محنتی میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں، مگر لیڈر کی جو شے عبداللہ پنواڑی سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے ویژن۔ عام آدمی کے پاس خواب تو ہوتا ہے پر ویژن نہیں۔ ویژن ایسے خواب کو کہتے ہیں جو عملی تعبیر کے امکانات سے بھرپور ہو، ورنہ شیخ چلی سے بڑا خوابگر بارے دیگر آنا تقریباً ناممکن ہے۔ چہارم یہ کہ لیڈر کو کانوں کا پکا ہونا چاہیے۔ میں اگر کان کا کچا ہوں تو اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ میرا خاندان، دوستوں یا پڑوس کو پہنچے گا۔ حکمران یا لیڈر اگر کان کا کچا ہو تو اس کا نقصان ملک بلکہ نسلیں بھگتتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے طاقتور آدمی ہی دراصل کمزور ترین آدمی ہے۔ جب تک حکمران بے ساکھیوں پر ہے تب تک اسے 100 میٹر کا چیمپئن بننے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے، اور جب وہ ایک بااختیار حکمران بن جائے اور لوگوں کی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے ہر وقت صبح شام دیکھنا چاہیے کہ کہیں کرسی کا خوشامد انگیز نشہ اس کے فیصلوں پر تو اثر انداز نہیں ہو رہا۔ اور سب سے اہم نکتہ شاید یہ ہے کہ کوئی انسان ناقابل شکست و عقل کل نہیں، سوائے اوپر والے کے کسی آمر کو دوام نہیں۔ جو لیس سیزر نے بھی ایک آدمی صرف اس کے لیے وقف کر رکھا تھا جو ہر روز سرگوشی کرے، سیزر تو بھی فانی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔